کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ چلیے آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو ماں کی محبت اور اس کی آخری دعا کی اس لازوال طاقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے۔ یہی تو وہ حقیقت ہے جسے ہم آج اس داستان میں محسوس کرنے جا رہے ہیں کہ ماں کی محبت اور اس کی دعا وقت اور زندگی کی حدوں سے بھی کتنی آگے ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ارحم سے، ایک ایسا نوجوان جس کی پوری دنیا، اس کی کل کائنات بس اپنی ماں کے آنچل میں بسی تھی۔ زندگی بہت سادہ سی تھی، مگر اس میں محبت اور سکون تھا۔ تو ارحم تھا کیسا؟ ایک سیدھا سادھا شریف سا نوجوان، تھوڑا شرمیلا بھی تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا رشتہ ماں بیٹے سے کہیں بڑھ کر ایک بہت گہری دوستی جیسا تھا۔ ان کا روز کا ایک معمول تھا جو ان کی اس چھوٹی سی دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا تھا۔ ہر صبح ارحم اپنی ماں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا، اور یہ صرف ایک عادت نہیں تھی، یہ تو ان کی محبت اور ان کے اس روحانی تعلق کی ایک پیاری سی مثال تھی۔ اور پھر اس کی ماں کہتی، بیٹا رات بھر میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تمہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرے۔ سوچئے، ارحم کی ہر صبح ان الفاظ سے روشن ہوتی تھی۔ ماں کی یہ دعا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھی، ایک ایسا یقین کہ کوئی ہے جو ہر پل، ہر لمحہ صرف اور صرف اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ مگر زندگی کی کتاب کا ہر پنہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ارحم کو اپنی زندگی کے پہلے اور شاید سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ اور یہ امتحان کیا تھا؟ ایک موقع، ایک بہت بڑی مشہور کمپنی میں جاب انٹرویو کا۔ ارحم کے لیے یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، نہیں، یہ تو اس کے سارے خوابوں کی تعبیر کا دروازہ تھا، اپنی زندگی بدلنے کا پہلا بڑا موقع۔ جب وہ جانے لگا تو ماں نے اسے روکا اور وہی بات کہی جو ہر ماں کہتی ہے، بیٹا دعا کبھی خالی نہیں جاتی، بس اپنی نیت صاف رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ الفاظ، یہ اس کے لیے کسی بھی طاقت سے بڑھ کر تھے۔ اب کہانی کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک ہی لمحے میں خوشی اور غم ایک ساتھ آ سکتے ہیں، جب کامیابی اور جدائی ایک ہی دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ارحم کا انٹرویو بہت زبردست ہوا، اس کی قابلیت نے سب کو متاثر کیا، اور اسے خود بھی اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب اس کی ماں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ وہ خوشی سے جیسے بے قابو ہو گیا اور فوراً گھر کی طرف بھاگا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج اس کی امی کتنے خوش ہوں گی۔ اسے لگا، ہاں آج اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو ایک عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، پر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا گھبرا کر پکارا، امی، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گیا اور وہاں جو منظر دیکھا، اس نے تو اس کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ اس کی ماں جائے نماز پر تھیں، بالکل ساکت، ایسے جیسے دعا مانگ رہی ہوں، لیکن ان کی سانسیں رک چکی تھیں، وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ وہیں جائے نماز کے پاس ایک چھوٹا سا خط پڑا تھا جس میں اس کی ماں کی آخری دعا لکھی تھی، یا اللہ، میرا بیٹا آج زندگی کی سب سے بڑی کامیابی لینے جا رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں لکھ دینا، اور اگر میری سانسیں پوری ہو گئی ہوں تو اسے صبر عطا کرنا، میں راضی ہوں۔ سوچئے، اپنے آخری سانس تک انہوں نے صرف اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اس کی کامیابی، اس کی آسانی اور اس کے صبر کے لیے۔ ماں تو چلی گئی تھیں، لیکن ان کی دعا کا سایہ باقی تھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس آخری دعا نے ارحم کی زندگی کو آخر کیسے سنبھالا۔ ابھی ماں کو دفنائے ایک دن ہی گزرا تھا۔ ایک طرف ارحم کی پوری دنیا ویران تھی، اور دوسری طرف اسے کمپنی سے کال آتی ہے، آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے، کل سے کام پر رپورٹ کریں۔ زندگی کا کتنا عجیب امتزاج تھا یہ، نہیں؟ ایک طرف اتنا گہرا غم اور دوسری طرف اتنی بڑی کامیابی۔ اس لمحے ارحم نے بس آسمان کی طرف دیکھا، اور آنسوؤں کے بیچ اسے سب سمجھ آ گیا۔ یہ کامیابی اس کی محنت کا پھل نہیں تھا،
یہ تو اس کی ماں کی قبول ہوئی آخری دعا کا ثمر تھا۔ شاید اس نے اپنے دل میں کہا ہوگا، امی، آپ کی آخری دعا نے مجھے زندگی دے دی، میرے لیے اب ہر کامیابی آپ کا آخری سلام ہے۔ اور اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی باقی زندگی بس اسی دعا کے نام ہوگی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ماں کی وہ آخری دعا کیسے ارحم کی زندگی کا مقصد بنی، اور کیسے اس نے ایک ایسی میراث چھوڑی جو شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ارحم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر جاتا، پھر وہ اسی کمپنی کا مینیجر بن گیا، لیکن اس نے اپنی ساری کامیابی غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے وقف کر دی، اپنی ماں کے نام پر۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر قدم اس کی ماں کی اسی آخری خواہش کے سائے میں ہے۔ وہ اس دعا کو جی رہا تھا۔ سالوں بعد بھی جب کوئی اس سے اس کی اس نیکی کا راز پوچھتا تو وہ بس مسکرا کر کہتا تھا، میں ایک دعا کے سائے میں زندہ ہوں۔ ماں کی دعا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی اس کی ماں کی محبت کا ایک زندہ ثبوت بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شاید ہم سب کسی نہ کسی کی دعا کے سہارے ہی جی رہے ہیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ کون سی دعا ہے جو آج ہماری زندگی کو تھامے ہوئے ہے؟